وعلمہ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی شب اس قدر گراں قدر ہے، اس قدر عزت والی رات ہے کہ جس رات میں آج ہمارے یہاں مسجد میں اللہ کے کلام مبین قرآن حکیم کی تلاوت پوری ہو رہی ہے۔ آج 9واں روزہ اور 10ویں رات ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن حکیم کی دو حیثیت ہے، ایک کلام اللہ، اللہ کا کلام، اور ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قرآن حکیم کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ قرآن حکیم کی دونوں حیثیت ہے، جس کی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جس طرح 1400 سال پہلے تھا، اسی طرح آج 1400 سال کے بعد بھی قائم ہے اور قیامت تلک اسی طرح قائم رہے گا۔ قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے، اس میں دنیا کی کوئی طاقت ایک زبر زیر پیش کی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام نازل فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے قیامت تک بالکل بعینی اسی طرح برقرار رکھنے کی گارنٹی قرآن پاک میں خود اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنا یہ کلام نازل کیا ہے اپنے محبوب خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرماتا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قیامت تلک۔ کوئی دشمن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ 1400 سال کے عرصے میں بہت مثالیں پیش آئی کہ دشمنان اسلام نے صحائف قرآن کو جلا دیا کہ یہ مٹ جائے، زمانے سے ختم ہو جائے، مگر وہ اپنی کوششوں میں 100% ناکام رہے۔ قرآن اسی طرح برقرار رہا اور آج تک ہے اور قیامت تک اسی طرح برقرار رہے گا۔ انبیاء سابقہ 1,24,000 پیغمبران علیہ السلام دنیا میں آئے، جن میں 313 رسولوں کی تعداد ہے۔ 313 رسول ہیں جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں۔ یہی 313 انبیاء کی تعداد 313 بدر کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، جو کفر کے اوپر فاتح بنے اور کفر و اسلام کے درمیان اسلام کا پرچم جنہوں نے لہرا دیا تھا۔ 313 رسول صاحب شریعت آئے ہیں جنہیں کتاب ملی ہے، صحف ابراہیمی ہیں، صحف آدمی ہے، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، یہ تمام آسمانی کتاب ہیں، لیکن یہ کتاب الہی ہیں، کلام الہی نہیں ہے۔ یہ کتاب الہی تھے، کلام الہی نہیں تھے۔ کتاب الہی اللہ تعالیٰ نے اوراق پر، ہڈیوں پر، تختیوں کے اوپر احکامات لکھ کر انبیاء علیہ السلام کو دیے تھے، وہ کتاب الہی تھے، کلام الہی نہیں تھی۔ قرآن کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے، اس لیے قرآن میں رد و بدل نہیں ہو سکتی کہ یہ خدا کا کلام ہے، جسے پروردگار عالم نے لاکھوں سال پہلے دنیا کے بنانے سے پہلے پڑھا ہے۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کائنات مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہزاروں لاکھوں برس پہلے اللہ نے ازل میں قرآن پاک کو پڑھا ہے مکمل، اور قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا تھا کہ میں اپنا یہ کلام اپنے محبوب خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ سارے نبیوں کے بعد آئے
اور خدا کا کلام آپ پر نازل ہوا، 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ غار حرا میں آپ کو جب منصب نبوت مرحمت فرما دیا گیا تو نزول قرآن شروع ہوا، آپ کی وفات تک نازل ہوتا رہا۔ 23 سال کی مدت میں قرآن پاک پورا ہوا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جملتاً واحدہ شب قدر میں نازل فرمایا گیا، جسے لیلۃ القدر کہا قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو شب قدر میں نازل فرمانے کے بعد اس رات کو عزت والی رات بنا دیا، اور اس رات کو رمضان کے مہینے میں شامل کرنے کے بعد رمضان کے مہینے کو عزت والا اور برکت والا مہینہ بنا دیا۔ یہ ساری کلام الہی کی برکتیں ہیں، اللہ کے کلام کی برکتیں ہیں۔ اللہ کا کلام قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ شریف کلام الہی ہے۔ اس لیے دنیا اس میں ایک نقطے کی بھی رد و بدل نہیں کر سکتی کہ یہ صرف کتاب الہی نہیں ہے، کتاب الہی ہے اور کلام الہی ہے، اور جو خدا کا کلام ہے اس میں دنیا کی کوئی طاقت رد و بدل نہیں کر سکتی۔ ہزاروں سال پہلے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اور اللہ کے محبوب بھی ہوں گے اس وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب بنائے گئے؟ ارشاد فرمایا، انا نبی نور آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے، مٹی پانی میں ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا، میں جب بھی نبی تھا، میں جب بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں سال پہلے نبی تھے آپ۔ سب سے پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا گیا ہے، آپ کا نور پیدا کیا گیا، سب سے پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، قرآن پاک کا دل، اور قرآن پاک کا دل یاسین شریف کی 3 پہلی آیتوں کے سبب یاسین شریف کو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا۔ حدیث پاک میں مسند احمد میں روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام احمد ابن حنبل نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کو کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ کائنات، مخلوقات، زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ آج کے سائنسداں دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 25-30 ارب سال پہلے کائنات پیدا کی گئی، 25-30 ارب سال، 30 ارب سال پہلے، اور اس سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک کو پڑھا، اللہ نے قرآن پاک کو پڑھا۔ کیا ارشاد ربانی ہوتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہزاروں سال پہلے اللہ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اور اس حکمت والے قرآن کی قسم، اللہ نے قرآن کو حکمتوں سے لبریز فرمایا۔ اس قرآن کی قسم کھانا ہے کہ وہ پروردگار جو اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اس قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم کھا کے ارشاد فرما رہا انک لمن المرسلین، بلا شبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا کاف ضمیر تخاطب کے لیے آتا ہے، موجود کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ موجود نہیں تھے وہاں تو ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ہو کی ضمیر، لیکن کاف کی ضمیر استعمال کی اللہ نے، انکا بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہے۔ تو ہزاروں سال پہلے جب یاسین شریف اللہ تلاوت فرما رہا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خدا کے سامنے موجود تھی۔ انکا لمن المرسلین، کاف ضمیر عربی دا جانتے ہیں یہاں موجود ہوں گے کہ کاف ضمیر جو ہے موجود کے لیے آتی ہے، مخاطب کے لیے آتی ہے، کاف ضمیر حاضر کے لیے آتی ہے۔ فرمائے انکا لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا شبہ مرسلین میں سے یعنی رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے۔ اسی راستے کی تعلیم دی قرآن کی پہلی آیت میں، اہدنا الصراط المستقیم۔
آپ کی آیت سورہ فاتحہ کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہزاروں کائنات کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن میں اعلان کر چکا تھا، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بتاؤں، ٹائم نہیں اتنا ہوتا ہے تو اب ٹائم ہو گیا ہے۔ آج آپ کی مسجد میں خدا کا وہ کلام جو ہزاروں سال پہلے اللہ نے پڑھا، وہ آج انشاءاللہ اس کی تلاوت پوری ہو رہی ہے۔ کلام اسی کو کہتے ہیں جو متکلم کے اندر سے بولنے والے کے اندر سے نکلتا ہے۔ کلام بولنے والا متکلم بولتا ہے، وہ اندر سے نکلتا ہے۔ قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہے، آپ نے اس کا تکلم کیا ہے، پڑھا ہے، تو خدا کی ذات سراپا نور ہی نور ہے، تو جو کلام اللہ کے اندر سے نکلا ہے وہ بھی سراپا نور ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جو یہاں پڑھا گیا ہے اس کو بھی قبول فرمائے، اور پڑھنے والے اور سننے والوں کو سب کو قبول فرما لے، اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔